وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. لا وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ کہ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں اور دنیا میں جو تباہی مچی ہے وہ ختم ہو، انسان جو سسکیاں لے رہا ہے اس کو انسانیت ملے، اس انقلاب جہانی کا حصہ بن سکیں. دعا ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فيها طويلا. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 5ویں کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس سچویشن میں ہم لوگ ہیں، آیا یہ ہماری زندگی سیکولر لیڈ کر رہی ہے یا اسلام لیڈ کر رہا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس خط کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام لیڈ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ سیکولر دنیا. اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا، وہ راہوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ سمجھیں وہ راہیں کیا ہیں. کل ہم نے اس آیت کے ذیل میں جو سورہ یوسف کی آیت ہے 108 نمبر، واقع حضرت یوسف کے بیان کے بعد علیہ السلام اللہ نے فلسفہ بتایا ہے. بتا دیجئے ان کو، قل هذه سبیلی، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ میتھڈالوجی ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ جو میتھڈ ہے میرا، یہی راستہ ہے جو حضرت یوسف کا ہے. میری بھی میتھڈالوجی یہی رہے گی، طریقہ یہی رہے گا. میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اللاجیکل نہیں ہے یہ سب. علی بصیرۃ،
یعنی انسائٹ کے ساتھ بلا رہا ہوں، یہ نہیں کہ تم آنکھ بند کر کے آ جاؤ، سمجھو، اچھی طرح سے غور کرو، فکر کرو، جاؤ تلاش کرو، اس کے بعد سمجھو گے کہ یہ دین حق ہے، اس میں کوئی بتلان ہی نہیں ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو غور سے کتاب کو بھی پڑھو، دنیا کو بھی دیکھو، حالات کو بھی دیکھو، اپنی زندگی کو بھی ٹٹولو کہ تم سیکولر ہو یا مسلمان۔ تو اگر تمہاری زندگی تمہیں لیڈ کرنے والی اگر سیکولر زندگی ہے تو تمہیں بدل کے آنا چاہیے، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، تم نے یہ وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی میں کسی اور قانون کو نہیں اپناؤں گا قانون اللہ کو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا معنی ہے یہ؟ کیا معنی؟ یہ اسی آیت کی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اقبال، علی بصیرتن کی طرف۔ بصیرت، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مومنین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مجالسیں جو ریوائیو کرتی ہیں، ہمیں پھر زندہ کرتی ہیں اور زندگی دیتی ہیں، اور اگر اس کو ہم لوگ صحیح طور پر اس انرجی کو، اس میتھڈالوجی کو، اس فکر کو ہم صحیح طور پر اپنے وجود میں لائیں، ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے ہر سال یہ کہا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو لائیے، برادران اہل سنت، ہندو، کرسچن، زردشتی، اس لیے کہ امام حسین کا دسترخوان ہے، یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں آفاقیت ہے، یہاں یونیورسلٹی ہے، یہاں پر کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اب لوگ لائیں تو اور سمجھیں، وہ بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، اور کورل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرگیومنٹل گفتگو ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو۔ کسی کو نیچا دکھانے کی اگر کوشش ہو رہی ہے تو سیکولرزم ہے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی ذہن میں آیا کہ کسی کو نیچے دکھانا ہے، اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو یہی دین ہے۔ اللہ کو خوش کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ حکم بھی نہیں دیتا، بلکہ یہ ممکن ہے، ہمیں چاہیے وہ راستے کو اختیار کریں۔ کل میں نے آپ کے اذان کو یہاں پر لایا تھا کہ ایک ہے عقل کی اہمیت۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی نگاہ میں ائمہ معصومین نے بھی بہت انکریج کیا ہے کہ یوز یور ریزننگ، آپ کی عقل کو استعمال کریں، ریشنالٹی میں جائیں، بہت غور و فکر کریں۔ بلکہ یہاں حدیث بھی ہے کہ التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی غور و فکر اتنی لیول ہے، اتنا اسلام میں، اسی لیے غور و فکر بہت لازمی ہے۔ بہت غور کیجئے، فکر کیجئے، عقل کو استعمال کیجئے۔ قرآن میں یعقلون تعقلون، میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن میں عقل جو استعمال ہوئی ہے ورب کی صورت میں، فعل کی صورت میں، یعنی اگر عقل مفقود ہے، یعنی ایک جگہ منجمد ہے تو وہ عقل نہیں ہے۔ عقل اگر متحرک ہے تو عقل ہے۔ عقل کانسٹنٹلی اس کو حرکت کرنا چاہیے، وہ منجمد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مسلسل ترقی کرنا چاہیے اگر اس کی عقل ہے۔ اس کے مقابل میں یہ آیا عقل ہمیں نتیجے تک پہنچا دے گی، یہ بحث ہے۔ اگر نتیجے تک پہنچاتی ہے تو آج اتنے عقل رکھنے والے سیکولر دنیا فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد مال بھی ہے، پانی بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پر آکیوپائڈ لینڈ میں صہیونی حکومت نے قدس کو کیپٹل بنانے کی کوشش کی، اور سارا ورلڈ UN کے ریزولوشن کو اٹھا کر دیکھے، وہ بھیک مانگ رہے تھے کہ 1 ووٹ دے دو کوئی، سوائے امریکہ اور یہ آکیوپائڈ لینڈ کے صہیونی حکومت کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا۔ حکومت تیری، پروپیگیشن تمہارا، کمپیوٹرز تمہارے، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں، لیکن تم ایک کام کروا نہیں سکے۔ یہ کون ہے؟ یہ جہاں تمہاری عقل مفقود ہوتی ہے اللہ وہاں سے ٹیک کیئر کرتا ہے۔ ہاں جہاں فکر تمہاری ختم ہو جاتی ہے وہاں پر حاکم ذات پروردگار ہوتا ہے، بتاتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا گارڈین اللہ ہے، تمہیں کنٹرول کرنے والا ذات پروردگار ہے۔ اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد فیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے
جو اس مقام پر انسان کو بتا رہا، رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ ذرا سا غور کریں تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ عقل ایک حدود آ کر کے ختم ہو جاتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ پرفیکشن کا نام ہے وحی۔ وحی میں کسی قسم کا کوئی جھول ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ وحی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش ہی اس میں نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ باہر رہنے تک تم سوچو، فکر کرو، مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تمہیں آزادی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تم جو چاہے سوچو، اسلام نے روکا نہیں ہے۔ لیکن اس عمارت میں، اس قلعے میں آنے میں لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اگر کوئی یہ حصن میں آنا چاہتا ہے، اس قلعے میں آنا چاہتا ہے، اس فورٹ میں آنا چاہتا ہے تو فکر کے ساتھ آئے۔ جب آ جائے گا تو پھر اس کو امن و امان ہی ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے کہ دولت سکون نہیں دیتی، مال سکون نہیں دیتا، مینٹل اسٹیٹس سکون دیتا ہے، مائنڈ سکون دیتا ہے۔ مولا کو زندان میں ڈالا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہم محمد وعجل، مولا کو ڈالا گیا، مولا نے مصلی بچھا سجدہ کیا، پروردگار ایک مدت سے دعا کر رہا تھا، تو اور میں، تو حق والے زندان میں جا کر کے نکھر جاتے ہیں، باطل والے جاتے ہیں تو چہرے اتر جاتے ہیں۔ بات بڑی محمد والے محمد یہ ریالٹی، اس کو آپ لوگ خصوصاً نوجوان نسلیں، اس کو یو ہیو ٹو ایکسپلور دس، آپ لوگوں کو یہ ایکسپلور کرنا ہے یہ دنیا کو، اور یہ دنیا لذیذ دنیا ہے۔ آج ایک آیت اور ذرا سا آگے بڑھ کر ہم سورہ انعام، قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 122ویں آیت ہے، 122۔ اور قرآن روزانہ پڑھیے، قرآن 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 قرآن۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد، مولا کے نام سے آپ کے چہرے کھل گئے، یقیناً یہ محبت کی دلیل ہے۔ مولا مولا امیر المومنین شب ضربت، شب شہادت ایک وصیت کرتے ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں یہ وصیت نہ صرف تمہارے لیے ہے، جن جن تک یہ پہنچے یہ وصیت ان کے لیے بھی ہے۔ ہمارے پاس پہنچ گئی، اس کے معنی کہ مولا کی وصیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے القرآن القرآن القرآن، بیٹا ہوشیار رہو، لا تسبقکم عمل بہی غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی قرآن پرنسپلز کا نام ہے، اصولوں کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی دوسرا لے لے گا تو کامیاب ہوگا۔ وارننگ ہے، آج دنیا اگر ظاہری طور پر کامیاب ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان اصولوں کے بعض اصولوں کو انہوں نے لے لیا، کامیاب ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے مولا نے وارن کیا تھا۔ یہ سورہ انعام بہت ہی خوبصورت، قرآن کی ایک ایک آیت خوبصورت ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ اکبر۔ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کون مردہ تھا؟ یہ حقیقت میں مردہ تھا؟ نہ، بعض لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اٹھیں گے۔ مولا امیر المومنین الناس نیام، سو رہے ہیں، مریں گے تو اٹھیں گے۔ میں نے یہ جملے پہلے بھی عرض کیے ہیں، پھر سنیے بہت اچھی طرح سے۔ بچپنا نیند میں، جوانی نیند میں، شادی نیند میں، بچے نیند میں، ادھیڑ پن نیند میں، ضعیفی نیند میں، موت۔ الناس نیام، مولا فرمان لوگ سو رہے ہیں۔ when they die they wake up، جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ it's too late man، وہاں پر منو مٹی ہے، اب اٹھ کے کیا کرو گے؟ بہتر ہے کہ اس دنیا میں اٹھو تم تو بیدار حیات، بیدار حیات۔ یہاں پر یہ آیت سہارا دے رہی ہے۔ اب من کان میتن، یہ کون ہے جو زندہ ہو گیا؟ وہی ہے جو مردہ تھا۔ اگر سمجھنا ہے مردہ کون تھا زندہ کون تھا، حور کو دیکھ لیجئے،
کل تک کا مردہ آج کا زندہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. مردہ تھا وہ. اومن کان میتن، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے مردے ڈیڈ باڈیز ہیں. فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو حیات دی. کون سی حیات؟ یہ حیات، یہ جو سانس چلتے جس کو فزیکل حیات کہتے ہیں، یہ فزیکل حیات الگ ہے اور ریئل حیات الگ ہے. حقیقی زندگی الگ ہے. میں نے ایک اشرا پڑھا ہے حقیقی حیات. اسی آپ کے پنجابی کلب میں 10-12 سال پہلے پورا اشرا ہے حیات حقیقی. حقیقت میں حیات کیا ہے آپ بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اب من کان میتن، کیا وہ مردہ نہیں تھا؟ ہم نے اس کو زندہ کیا. کس سے زندہ کیا؟ دین سے زندہ کیا، مذہب سے زندہ کیا. مجلس میں آئے، ایک بات سمجھ میں آ گئی اور ٹھان لیا کہ اب مجھے بدلنا ہے. یہ جو بدلنا ہے انہیں نئی حیات ملی. اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹارچ دے دیا. اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ مل گیا، ایک روشنی مل گئی. جہاں بھی جاتا ہے اس روشنی سے جاتا ہے. اندھیرے پاٹتا ہے اسی روشنی کے ساتھ جاتا ہے. یہ دیکھتا نہیں کہ اندھیرے والے کیا کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ روشنی کیا ہے؟ دو چیزیں، لائٹ اینڈ لائف. لائف اینڈ لائٹ، دو چیزیں آپ کے پاس ہیں. لائف زندگی آپ کے پاس ہے، لائٹ یعنی روشنی آپ کے پاس ہے. ان دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. لائف کا سمجھنا ضروری ہے، لائٹ کا سمجھنا ضروری ہے. یہ لائف کیا ہے اور لائٹ کیا ہے؟ اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. توجہ، میرے والد جب بچپنا تھا میرا تو مجھے فارسی سکھانے کے لیے وہ لطیفوں کی کتاب پڑھاتے تھے. ایک چھوٹی سی لطیفوں کی کتاب. لطیفوں میں سبق بھی ہوتا تھا، عبرت بھی ہوتا تھا، اور پڑھنے کے لیے جوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس میں ہنسی مذاق میں بھی سیکھتے تھے زبان کو. ایک لطیفہ تھا، ایک اندھا رات میں جب چلتا تھا کاندھے پہ لینٹرن رکھ کے چلتا تھا. جی، اندھا جب کاندھے پہ چلتا تھا بازاروں میں، کاندھے پہ کیا رکھتا تھا؟ لینٹرن، لائٹ رکھ کے لے کے چلتا تھا. وہ ٹارچ لے کے جاتا تھا. کسی نے کہا بھائی تم اندھے، تم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آنکھ والے ٹھوکر مارتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ضرورت ہے. تم ٹھوکر مارتے ہو، میں کبھی ٹھوکر کھاتا نہیں، میں تو بہت ہوشیاری سے چلتا. آنکھ نہیں ہے مگر روشنی رکھتا ہے. یہ آنکھ رکھتے ہیں مگر روشنی نہیں رکھتے ہیں. قرآن بھی یہ کہتا ہے اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا. قرآن نے مثال دیا، پیرابل دیا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. دعائے کمیل میں جو پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ جس کو مولا نے ایسے فٹ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا دعا ہے یا آیت. کلام میں وہ رنگ ہے، اہل بیت کے کلام میں الہی رنگ مل جاتا. ومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن و فاسق ایک دوسرے جیسے نہیں ہوتے. فاسق فاسق ہے، مومن مومن ہے. یہاں پر بھی اندھیرے میں جو ہے اندھیرے میں ہیں، روشنی میں جو ہے وہ روشنی میں ہیں. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوئے. لیس بخارج منہا، یہ اندھیرے میں ہیں، یہ کبھی نکلنے والے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو مردے ہیں، مردے ہیں، اور جب مردے ہیں تو اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے. توجہ، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. توجہ بھائی، توجہ بہت اچھی طرح سے. بچھو سانپ آیا ہے، بھاگو. کون بھاگتا ہے؟ یا دیکھے یا کوئی بتائے. ڈینجر سے بھاگتا کون ہے؟ یا دیکھے یا کوئی بتائے کہ یہاں بچھو ہے، یہاں سانپ ہے، یہاں سے بھاگو، یہاں کوئی بم پھٹ رہا ہے. توجہ، بھاگتا کون ہے؟ جس کے پاس پیر ہو، آنکھ بھی رکھے، کان بھی رکھے. اگر قوت بشا نہیں ہے، چلنے کی قوت ہے تو وہ
بھاگ بھی نہیں سکتا. تو یہ قوتیں ضرورت ہے, چلنے کی بھی قوت ہو اور دیکھنے کی بھی قوت ہو, بھاگنے کی بھی قوت ہو. یہ غیبت سے بھاگتے کیوں نہیں ہیں؟ مردے ہیں. نہ بھاگنے کی قوت ہے نہ دیکھنے کی قوت ہے. جھوٹ سے کیوں نہیں بھاگتے؟ اس لیے کہ دیکھتے بھی وہی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے. تو عزیزان گرامی, دین اسلام ایک آسان مرحلہ نہیں ہے. قرآن دو پیرابل کو پیش کر رہا ہے, دو ایگزامپل کو پیش کر رہا ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. ایک وہ ہے جس کے پاس لائف بھی ہے, لائٹ بھی ہے, زندگی بھی ہے, اس کے پاس روشنی بھی ہے. وہ اندھیروں میں جب چلتا ہے تو بازار میں جب جاتا ہے تو بازار ہی میں جاتا نہیں ہے, یہ دیکھتا ہے کہ نگاہ میری کہاں اٹھ رہی ہے. اگر حرام کی طرف سے مڑ جانا ہے, میں جو بول رہا ہوں, جو خرید رہا ہوں, وہ سچ ہے کہ نہیں ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. یہ تمام کون سی لائٹ ہے جو لائٹ کے ذریعے سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے. اور چونکہ لائف ہے, وہ چلنے پھرنے کا بھی قابل ہے, وہ چل بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. کمم مثلہ فی ظلمات, کیا یہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اندھیرے میں ہو؟ لیس بخارج منہا, وہ اندھیرے سے نکلتا بھی نہیں ہے, ہمیشہ اندھیرا میں رہتا ہے, اندھیرے میں رہتا ہے, وہ باہر نکلنے کی سوچتا بھی نہیں ہے, نور میں ہے ہی نہیں. اس کے بعد وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نان بلیورز جو کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے. زینا, وہ لوگ, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پورے کام ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی جیسے یہ ٹرمپ ہے, جھوٹ بولتا ہے, سارے لوگ سارے بیزار آ چکے ہیں, لیکن چلا رہا ہے, دنیا چلا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں کیسے بھی جھوٹ کیسے چل سکتی ہے, ایسا جھوٹ چل سکتا ہے کیا؟ دیکھیے چل کے بتا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس موٹیویشن فیکٹر کے لیے, ریسپانسبلٹی کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب یہاں سے میرا دوسرا رخ ہے, بہت اچھی طرح سے سیکولر دنیا کو سمجھیے, دین کی دنیا کو سمجھیے. ان کے پاس موٹیویٹ کرنے کے لیے, قانون پر پابندی, قانون کی پابندی کرنے کے لیے کیا موٹیویٹ کرنے کا فیکٹر ہے؟ کوئی فیکٹر نہیں ہے. معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک ملٹی بلینئر انسان ہے, بے انتہا پیسہ اس کے پاس ہے, بچپنے سے وہ کہیں غربت نہیں دیکھی, ٹھوکر نہیں کھایا, ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کام کرتا رہا, بزنس کرتا رہا, اور لیبیا کے قذافی کے ساتھ کانٹریکٹ کے ذریعے سے ویپنز پہنچا کے دولت کمایا. اور آپ کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دولت کے, اور سب پریشان ہیں, حتیٰ ان کے آفس میں پریشان ہیں. کل کی پالیسی کسی کو پتہ نہیں چلتی, رات میں معلوم ہوا وہ ٹویٹر میں کچھ کہہ دیتا ہے, اس کے لحاظ سے پالیسی چلتی ہے. کیوں؟ اندھے بھی ہیں, روشنی بھی نہیں رکھتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کذالک زینا لکل للکافرین ما کانوا یعملون. کافر جو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ we are doing much better, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں, یہی سچ ہے, یہی صحیح ہے. یہ دو دنیا کو خط کھینچا گیا کل وحی کے ذریعے سے. آج اور ایک قدم آگے بڑھیں, سب مل کر کے درود پڑھیں محمد والے محمد. سیکولر دنیا اس کو کہتے ہیں جہاں پر مبدأ و معاد, اوریجینیٹر, اینڈ آف دی ورلڈ, یہ دو چیزیں. مبدأ یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون, اور اس کے بعد اس کائنات کے بعد کیا, یہ دو چیزیں. اور اسلام میں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں عقائد میں سے. اس کا پہلے کا نام ہے عقیدہ توحید, اور بعد کا نام ہے عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے, عقیدہ قیامت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اس عقیدے کو بتانے والے کون ہیں؟ انبیاء اور اوصیاء. اسی لیے نبوتیں کی ضرورت ہے, رسالتوں کی ضرورت ہے, امامتوں کی ضرورت ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک میڈیم کا کام کرتے ہیں. توحید کو دیکھیں اور پریکٹیکلی چلائیں, یعنی توحید کو دیکھیں. ثعلبہ یمانی نے پوچھا مولا کیا آپ نے دیکھ لیا ہے؟ مولا نے کہا نہ دیکھا ہوتا تو عبادت ہی نہ کرتا. پریشان ہو گیا ہے بھائی. قرآن کہتا ہے اس کو لا تدرکہ الابصار, وہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. مولا دعویٰ کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے. پریشان ہو گیا ثعلبہ یمانی, مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا نے کہا ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. یعنی پردے کے پیچھے بھی وہی دیکھ رہا ہوں جو پردے کے باہر ہے. علی ابن ابی طالب. لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، یقین میں کوئی فرق آنے والا. وہ کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزوں میرے جوان، نئی نسلیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج ہمارے گھروں میں ایسی تباہیاں مچی ہوئی ہیں. بیوی نے پیسٹ کو بیچ سے دبا دیا، طلاق. اس نے یہ کر دیا، طلاق. ختم ہو جا رہا فیملی. پوری سیکولر دنیا ہمارے گھروں کو انویٹ کر چکی ہے. دین کا، قیامت کا، لذت آخرت معلوم ہی نہیں ہے. اگر معلوم ہو تو کبھی فاطمہ جس کو نمونہ بنائی ہو، جو مومنہ شہزادی فاطمہ زہرا کو نمونہ بنائی ہو، وہ عورت دور ہو جائے شوہر سے، امکان ہی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح سے علی کو جس نے نمونہ بنایا ہو، مولا علی کو نمونہ بنایا ہو، وہ کبھی ناممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کیس ایک ہے، لیکن آپ لوگ اس کو، ساری دنیا کی وجہ، یہ پرابلم کی وجہ سیکولر مائنڈ ہمارے ذہنوں میں کام کر رہے ہیں. سیکولرٹی ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے. آخرت کی باتیں ہمارے پاس مفقود ہو چکی ہیں. آخرت کیا ہے، کیا نہیں، کیا ہے، کیا نہیں. مولا کا قول، میں حدیث ہے مولا کائنات کی، سرکار رسالت مآب کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی مرد عورت کی بدخلقی کو برداشت کر کے زندگی بسر کرتا ہے یونٹی آف ہاؤس کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، تو روز قیامت حضرت نوح کے ساتھ محشور ہوتا ہے، اولو العزم پیغمبر کے ساتھ. اب اس کے بعد اس کا الٹا کیا؟ اگر کوئی عورت مرد کی بدخلقی، غصہ، ڈانٹ، مردوں میں تو ماشاءاللہ ساری مردانگی گھر میں ہی ہے، باہر تو کچھ نہیں کرتے، مگر گھر میں سارا بتاتے ہیں کہ میں مرد ہوں. مرد وہی ہے جو رحیم ہو، علی جیسا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر کوئی عورت مرد کی بدخلقی کو برداشت کرتی ہے تو روز قیامت کس کے ساتھ محشور ہوتی ہے؟ آسیہ کے ساتھ، بی بی آسیہ کے ساتھ. یعنی اٹرنل لائف کس کے ساتھ؟ ہم لوگ اس چیز کو بھلا چکے ہیں. اس چیز کو پھر ریوائیو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. کون ہے فاطمہ زہرا؟ لقد تمجلت یدا، اتنی چکی پیسی تھی، گٹھے ہی نہیں تھے، خون رس رہا تھا. کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے ہے کہ ضرورت فاطمہ زہرا کو؟ نہ اشارہ کرے تو ملک آ سکتا ہے، اس کو چکی پھرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بتا رہی ہے، بیٹی اے میری مومنہ، اگر آئندہ کبھی تکلیف آئے تو میری طرف دیکھ اور زندگی گزار. زندگی گزار. دو راہیں ہیں، میں ایک راہ کو شاید آج بیان کر سکوں، کل انشاءاللہ دوسری. کنٹینیویشن ہے، سب سارے ایک کے ساتھ چین لنکڈ ہیں جو گفتگو ہو رہی ہے. میرے ساتھ رہیے، سب مل کے درود پڑھیے محمد والا محمد. سیکولر دنیا میں مبدأ کا تصور کیسے ختم کیا گیا؟ تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے سے. یعنی تکامل کی تھیوری لا کر کے انہوں نے یہ ڈینے کر دیا کہ خالق ہے، کوئی فاطر السماوات ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس سے پہلے بندر سے پہلے وہ وغیرہ، یہ پوری کائنات ایسی ہی بن گئی، فلک میں بن گئی. لاجیکل نہیں ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس وہ بات. بحث اتنی illogical ہے کہ انسان ذرا سوچے تو پتا چلے گا کہ ایک چھوٹی چیز بھی بغیر کوئی سسٹم کے بن ہی نہیں سکتی. امکان نہیں ہے کہ بغیر کوئی بنانے والے کے. آٹم کتنا چھوٹا سا ذرہ، اس کے اندر الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، 165 لاز ہیں تو آٹم ہے. تو میں تو کہتا ہوں اللہ نے آٹم بنایا بھی تو کامل بنایا، دین بنایا بھی تو کامل بنایا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین بھی اس لیے کہ اس کی طرف سے، کامل کی طرف سے آ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو سیکولر دنیا نے اس دنیا کو ختم کر دیا جس دنیا کو ہم کہتے ہیں توحید کی دنیا. مومنین کے لیے ہے یہ دنیا، یہ عرفا جس کو کہتے ہیں، دنیا عرفا.
مسٹیکل دنیا کہتے ہیں، مگر یہ ایسی مسٹیکل دنیا نہیں کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکیں. آیت دے رہا ہوں آپ کے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تاکہ اللہ بھی تمہیں محبت کرے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. ہر انسان چاہتا ہے ٹو لو ٹو بی لوڈ، محبت کروں، محبت کیا جاؤں. یہ انسان کی فطرتوں میں سے ہے. سب سے بہترین محبت کس کی ہے؟ ذات پروردگار کی ہے، اللہ کی محبت. جوان محبت کرتے ہیں، وہ خطرناک محبت. پورا خاندان کہتا ہے یہ لڑکی تمہارے لیے اچھی نہیں، یہ کہتا میرے لیے اچھی، میں نے طے کر لیا میرے لیے اچھی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے، بلائنڈ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں لو از بلائنڈ. میں کہتا ہوں جو بلائنڈ ہو جائے لو کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. اہل بیت سے ہم بلائنڈ لو نہیں کرتے، ہم نے ان کے فضائل کو دیکھا تو محبت کی، ان کے سجدوں کو دیکھا، سجدوں سے محبت ہوئی، ان کے قیام کو دیکھا، قیام سے محبت ہوئی، ان کی شجاعت کو دیکھا، شجاعت سے محبت ہوئی، ان کے علم کو دیکھا، علم سے محبت ہوئی، ان کے کردار کو دیکھا، کردار سے محبت ہوئی. ہم نے اندھی محبت اہل بیت سے نہیں کی ہے. اب کر دی ہے تو گلے کاٹ لو، مگر ہم موڑنے والے نہیں ہیں. کتنے بم پھٹے پاکستان میں، بم تھک گئے، خودکش حملے تھک گئے. خدا نے ایسا بدلہ لیا کہ مومنین تمہارا ہاتھ پیر میلا نہیں ہوگا، ان کے ہی قلم ہوں گے، ان کے ہی جج ہوں گے، قاتل ان کو فیصلہ تو سنائیں گے. لبیک کیا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم اگر یہ راستہ کو میں اختیار کر سکا، آپ لوگ بھی کوشش کریں. یہ سمندر ہے ہمارے پاس دعاؤں کا. کسی کے پاس اتنی دعائیں نہیں ہیں جتنی شیعوں کے پاس. ابھی عرفہ گزرا، مولا امام حسین کی دعا، مولا نے ایک ایک چیز کو گنایا. کہاں سے؟ پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ ظلمتوں میں تھا، ایسے گھر میں اتارا. اے میرے اختیار میں نہیں ہے. کس گھر میں پیدا ہوں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے اس گھر میں اتارا جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل پروردگار ہے، جس کو چاہتا ہے ذات پروردگار عنایت فرماتا ہے. ایک راستہ ہے ان لو وتھ اللہ. توجہ بہت اچھی طرح سے. عرفانی راستہ. عرفانی ایسا نہیں، دو طرح سے عرفان. ایک عرفان نظری، ایک عرفان عملی. پریکٹیکل مسٹیسزم اور تھیوریٹیکل مسٹیسزم. ہم تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں، پریکٹیکل جو ہم آپ اور کر سکتے ہیں. دوسری ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہوتے ہیں ان کی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے. سب سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی اللہ سے محبت ہے. چونکہ اللہ سے محبت ہے، لا تأخذہ لومۃ لائم. ان کو پرواہ نہیں ہوتی ملامت کرنے والے کیا ملامت کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہے کہ نہیں ہے. یہ راستہ سیکولر دنیا نے بند کر دیا، یہ کہہ کر کے دیر از نو سچ اے تھنگ گاڈ. کوئی گاڈ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایوالو ہوئی دنیا تو گاڈ کی پریشانی میں مت جاؤ. ریلیجن از اوپیم آف دی میسز. یہ سب دھوکے، یہ سب پریشان کرنے والی چیزیں ہیں. مذہب مت رکھو. انجوائے مین ہیو لائف. مزے کرو اور اسی مزے میں زندگی بسر کرو. تم ایک ہی زندگی رکھتے ہو. اسلام کہتا ہے تم ایک ہی رکھتے ہو، مگر یہ زندگی ہمیشہ کی ہے. ہوشیار رہو.
زندگی ایک ہے مگر تم ہمیشہ رہنے والے، تم ختم ہونے والے نہیں ہو. جیسے پیدا ہو گئے ہیں تو ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہیں تو ہم فیہا خالدون، خدا نخواستہ جہنم میں چلے گئے تو ہم فیہا خالدون. ایٹرنٹی ہم لے کر کے آئے ہیں، پہلے نہیں تھے اب آ گئے ہیں تو ایٹرنل ہیں، ہمیشہ رہیں گے. انسان اس راہ محبت کو طے کیسے کرے طے یہ راہ محبت کو؟ انبیاء کے ذریعے سے مثالیں دی. ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثالیں پیش کی کہ لو وتھ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کیسے قدموں کو آگے بڑھا سکتا ہے. مولا جو ہے سینے پہ سوار ہیں، دیکھیں کون ہے کل کفر کے سینے میں؟ یہ کل کفر کے سینے میں کہتے ہیں بہت جوائنٹ تھا، بجائے اس کے کہ ہمت افزائی کرتے سب لوگ ڈسکریج کر رہے تھے یا علی اس کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ اونٹ کو اس نے ڈھال بنا لیا تھا. ارے بھئی ایک آدمی کھڑا ہوا اس کو تو انکریج کرو یار تم میں تو دم نہیں تھا، کم از کم اس سے کہو کہ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ، اس لیے کہ فضیلت کا کوئی گوشہ نہیں چاہتے اس طرح لگ جائے. تو مولا نے کہا چلو میں جا رہا ہوں. تاریخ کہتی کہ مولا نے جا کر کے 3 سوال کیے. سنا ہے میں نے کہ تو 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب دیتا ہے. کہا ہاں بالکل صحیح سنا، سیکولر. پہلا سنا میں نے کہ تم جب آتے ہو اپوننٹ کو دیکھ دکھا کے آتے ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. مولا نے کہا میں نے بھی سنا ہے تمہاری تاریخ، ہماری بھی 3 سیرتیں ہیں. تم مسلمان ہو جاؤ، تم بھائی ہم پورا بغض و اناد ختم، کلمہ پڑھو تو ہم لوگ بھائی بہت. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں مسلمان ہوتا. مولا نے کہا یہاں سے بھاگ جا، میدان سے بھاگ جا. کیسے بھاگ گئے؟ تو بھی جان بچا، بھاگ جا بھائی، چلے جا. اس نے کہا بھاگ نہیں سکتا میں، اس لیے کہ یہ عورتیں جو تانا دیں گی، اتنا جوامت بھاگ گیا میدان سے. مولا نے کہا تو میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو نے یہ شرط رکھی تھی 3 میں سے ایک بات کو قبول کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نیچے ہوں، اتر جا. اس نے کہا یہ قبول ہے. مولا نے لٹا لیا. اب چاہتے تھے کہ ذبح کریں فی سبیل اللہ، اس نے گستاخی کی. مولا نے اس کو چھوڑ دیا. ٹہلنے لگے، 1 2 3 4، وہ پریشان ہو گئے ادھر. کسی نے کہا یا علی رانگ اسٹریٹجی ہے یہاں، کیسے غلط موقع پر تو آپ ٹہل رہے ہیں؟ اتنا بڑا، اتنا شجی، اتنا خطرناک جو اونٹ کو لے کر کے بنا لیتا ہے ڈھال، اس کو چھوڑ دیا آپ نے. ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ علی کیا کریں گے، یہ وہ بلا کہیں ادھر نہ آ جائے. مولا نے پوچھا مولا سے، خطرناک اسٹریٹجی ہے، وار اسٹریٹجی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنے خطرناک کو سینے پہ سوار ہو کے چھوڑ دینا. مولا نے کہا سن، میں اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا فی سبیل اللہ. اس نے جب گستاخی کی تو مجھے غصہ آیا، میں حالت غصہ میں فی سبیل اللہ ذبح نہیں کرنا چاہتا تھا. پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، پھر پروردگار سے کہا مالک تیرے لیے. اتنی خالصانہ تھی بات. رسول اللہ نے کہا ساری کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی عبادت. اللہ اکبر یا رسول حیدری. یہ وہ نقطہ ہے ان لو وتھ اللہ. اس کو پیورٹی میں لائیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں اللہ کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے دشمنی ہو وہ بھی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے احکام کے تحت اگر نہیں آ رہا ہے تو دشمنی. محبت ہو تو فی سبیل اللہ. یہ راستہ فاسٹسٹ راستہ ہے، مگر ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، وہاں ملے گی شرابن طہورا، وہاں حور ملے گی. یہ محبت نہیں ہے، اس سے ملاقات ہے.
انسان اس سے ملاقات کی محبت پیدا کرے تو یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں اس لیے کہ راستہ کٹھن ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، کوشش کریں ہم۔ یہ لو کا راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ٹو بی لو اور لو، محبت کرو، محبت کیے جاؤ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، سرکار کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو گے تو ریٹرن میں کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اوہ کیا مقام ہے انسان کا، اللہ یہ کہے کہ I love you۔ انسان کو جب اللہ کہتے کہ تجھ سے مجھے محبت ہے، اب اس کو کچھ ملے نہ ملے سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ اللہ کی محبت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ لو کا وہ راستہ ہے جہاں رضا کو ڈھونڈتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کی ذات کی آواز آتی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ راہ محبت ہے۔ حدیث عشق دو بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ اقبال نے کربلا کو محبت کی کہانی کہا ہے، عشق کی کہانی ہے۔ حدیث عشق دو بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے لکھا۔ نانا کے روزے پہ آئے ہیں، نانا میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا یہ پرفضا ماحول، یہ مدینہ، یہ آپ کی قبر، زندگی اسی مجاوری میں گزر جائے کافی ہے۔ نانا میں جانا نہیں چاہتا۔ بیٹھ کر مولا دیر تک روتے رہے۔ آنکھ بند ہوئی، آواز آیا بنیا ان اللہ شاعراک قتیلا۔ میرے حسین اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے، اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، انا للہ۔ In love with Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un۔ inna lillah۔ عباس تیاری کرو، جانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قافلے کی تیاری، سامان، ساز و سامان، انتظامات عباس کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی کہ حسین جا رہا ہے، لیکن کوئی آسان شخص نہیں تھا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ حسین جا رہے ہیں، ایک گھر، دو گھر، ایک شخص، دوسرا شخص۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پہنچ گئی، حسین جا رہے ہیں۔ کربلا ایک منظم تحریک کا نام ہے، ویل آرگنائز تحریک کا نام ہے۔ ایسی تحریک مولا امام حسین نے ایسے منظم کیا تھا کہ یہ تحریک کبھی قیامت تک نہ مٹے۔ منظم تحریک، ایسی تحریک جو روح کو چھو لے، دلوں کو گرما دے، رونا نہ بھی آئے تو رونے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ کون غریب ہے، کیوں آ گئے ہو، سب چھوڑ کے آ گئے ہو۔ روزانہ مولانا میں 3 مجلس کرتا ہوں، کم از کم یہاں وہاں، اتنی تھک جاتے ہو کہ نہ تھکنے کی ضرورت نہیں، کہیں پر کوئی آواز آ جائے میں تیرے پہلو میں بیٹھی ہوں۔ رو کے دیکھو، اپنے رشتہ داروں پہ رو۔
خاندان کے لوگوں پہ رو 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 کس طرح سے کوشش کرو، کتنا 1 سال 2 سال 1 دن 2 دن نہ، یہ 1400 سال سے یہ لڑیاں ملتی چلی جا رہی ہیں، کوئی تھکتا نہیں ہے، جب بھی جاتا ہے ہائے حسین۔ تاریخ اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے۔ امام سجاد علیہ السلام 35 سال زندہ رہے، کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال، 1-2 سال نہیں 35 سال امامت رہی۔ جب بھی پانی آتا تھا جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان، اے پیاسے بابا۔ جب بھی پانی آتا تھا، جب بھی پانی آتا تھا، ہاں وہ پانی پینے کے لیے آتا تھا یا وضو کے لیے آتا تھا، وضو کے لیے جب آتا تھا اتنا روتے تھے، آنسو مخلوط ہو کر کے پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا، پانی کو پھینک دیتے تھے، پھر دوسرا پانی آتا تھا، اتنا گریہ کیا۔ منہال کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد میں مولا کو پرسے کے لیے گیا۔ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ پرسہ دینے کے لیے، جوان کا کسی کا جوان چلا جائے وہاں پرسہ دینا آسان نہیں ہے، کسی کا بھائی چلا جائے وہاں پرسہ دینا آسان نہیں ہے، لیکن یہ گھر میں سب چلے جائیں منہال بیت الشرف کے پہلو میں گزرتے ہیں، پرنولے سے پانی گر رہا تھا، منہال نے سمیٹا، کسی نے کہا اے شخص یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا منہال بے چین ہو گئے، آنسو پر نالے سے گرے، یہ کیا ممکن ہے؟ چھت پر دیکھا مولا سامنے وضو کے لیے پانی ہے، بے اختیار رو رہے ہیں، سلام کر کے بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کچھ سنبھلے تو کہا مولا کب تک روئیے گا مولا کب تک روئیے گا، ذرا تسلی، ذرا تشفی، کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا گیا تھا یعقوب کا ایک بیٹا گیا تھا، 12 بیٹوں میں سے ایک گیا تھا، اتنا گریہ کیا، قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا
بنحال بیٹھتے ہیں، دیر تک روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، پھر چاہتے ہیں تشفی کے جملے کہیں، میری بہن میری بہن میری بہن میری بیٹیوں، یہی جملہ ہے، یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ سمجھ کے جاؤ، سنبھل کے جاؤ، محبت سے لو وتھ اللہ کوشش کرو۔ ایک مرتبہ منحال کہتے ہیں مولا آپ ہی کہا کرتے تھے شہادت شرف ہے آپ کے گھر کا۔ مولا پہلے بدلے شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں ماتم حسین یا حسین